ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بالباطل، لام کے نیچے کیا ہے؟ اس کو لمبا کھینچیں گے؟ نہیں، مارک کریں اس کو. اور وَتَكْتُمُ تا پہ کیا ہے؟ پہلے پہ زبر ہے، دوسرے پہ تَكْتُمُ. پھر سے وَلَا پھر سے پڑھیں. دیکھیں جو جہاں پہ زبر ہے وہاں زبر پڑھیں، زیر کو زیر، پیش کو پیش، آگے پیچھے نہیں کریں ان کو. پھر سے بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. تلبسو کا روٹ جو ہے لام بے سین سے ہے. لبس یلبس، لام بے سین. لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے یہ کپڑا پہننا، جسم کو چھپانا. اور لبس یلبسو کیا ہوتا ہے؟ تلبسو آ رہا ہے نا، کسی چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مکس اپ کر دینا کہ وہ اصل چیز کا پتہ ہی نہ چلے. یعنی سچائی کے اندر جھوٹ ملا کے ایسے پیش کرنا کہ نہ پتہ چلے سچ کیا اور نہ پتہ چلے جھوٹ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں تلبیس، مکس اپ کرنا، خلط ملط کر دینا. یعنی ایک معنی کیا ڈھانپ دینا، جیسے کپڑا ڈھانپتے. لباس کیا کرتا ہے؟ سارے عیب چھپا دیتا ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتا ہے. لیکن جب یہ لبسا سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے نہیں کور کرتا بلکہ مکس کر دیتا ہے چیز کو. مثلا اگر آپ آٹے میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ نمک کدھر ہے وہاں. تو یہ عمل کیا ہوا؟ یعنی آٹے میں نمک کا ملنا کیا ہوا؟ تلبیس. یعنی اچھائی برائی سچ جھوٹ مکس اپ ہو گیا. تو لا تلبسو، مت ملاؤ، الحق کا حق کو بالباطل، باطل میں. حق کو باطل کو گڈمٹ مت کرو. ولا تکتم الحق کا تھا اصل میں، وتکتم الحق کا، اور نہ تم چھپاؤ. تکتمو کا روٹ کیا؟ کاف تے میم، کتما. کیا مانا ہے؟ چھپانا. اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو، مت بلینڈ کرو، مت اس کے ساتھ مکس اپ کرو. کیونکہ وہ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا. تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو، باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، جو غلط ہے اس کو غلط بتاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ علم ہو اور پھر انسان اصل بات
یا صحیح بات نہ کرے. جیسے علماء بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا کہ یہی نبی ہے، قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں تھے. تو یہی حق کو چھپانا ہے. اسی طرح اور کیا کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 79 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کریں. پس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دے کے، گڈمڈ کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائیں. کیا مانا؟ کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس علم ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، لے جائے، علم کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو دے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ رکھ کے خراب کر دیں؟ جو بھوکا ہے اسے کھلائیں. یہ کریں گے نا آپ کے؟ نہیں. آپ کسی شخص کے بارے میں سوچئے، اس کے پاس کھانا ہے لیکن وہ نہ خود کھاتا نہ کسی اور کو دیتا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ بھوکے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شدید بخل کر رہا ہے. وہ لوگوں کا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سیم ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ جاہل ہیں، لا علم ہے، خبر نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے یا دے نہیں رہا، تو مجرم ہے وہ. اسی جرم سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ نہ تو تم حق کو گڑمڑ کرو کہ صحیح بات نہ بتاؤ، اور نہ یہ ہے کہ تم اس کو چھپاؤ اور اس کو لوگوں کو دو نہیں، لوگوں کے اوپر خرچی نہ کرو. اب آپ دیکھیں اس ملک میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس نالج ہے، جانتے ہیں، پھر وہ اس نالج کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کام انہوں نے شروع کر دیے. نہ کسی کو دین سکھاتے ہیں، نہ دین پھیلاتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں. ایک تو گڑمڈ کیے ہوئے ہیں اپنے عمل سے، جو دل میں آئے شرک بدعت کر لی، گڑمڈ ہو گیا نا. بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کے غلط طرز عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے. ایسا ہی ہے نا. مثلا عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہی اسلام ہے. ایک عام شخص اسلام کو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے رویے سے. تو لوگوں نے تو کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا اپنے رویوں میں، جھوٹ سچ سب ملایا ہوا. یہ بھی تلبیس ہے. پھر اس کے بعد جن کے پاس صحیح نالج ہے وہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے آپ میں مصروف ہیں. وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے. کھانا ہے ان کے پاس، باقی لوگ بھوکے نہیں کھلاتے ان کو. کیا ان کی پوچھ نہ ہوگی؟ ہوگی. ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جو وسعت میں دیتے رہنا چاہیے. علم دینے سے بڑھتا ہے، روکنے سے ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کا پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو، سچائی کے بارے میں علم بھی ہے، اور پھر تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے.